बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम में खुदावंद जुलजलाल का फरमान है, और ए मोहम्मद इनको आदम की दो बेटों काबिल आबिल की सच्ची आलात पढ़कर सुना कि जब उन दोनों ने खुदा की बारगाह में कुछ नियाज कुर्बानी की तो एक की कुर्बानी तो कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई। तो काबिल आबिल से कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा, अल्लाह मुत्तकियों ही से कुर्बानी कबूल फरमाया करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं कत्ल करने के लिए तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह से खौफ करता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरी गुनाह भी उठाए और अपने गुनाह भी, और तू दो जगहियों में से हो जाए, और जालिमों की यही सज़ा है। मगर उसके नफ्स ने उसको बाई की कत्ल की तरगीब दी तो उसने आबील को कत्ल कर डाला और खसारा उठाने वालों में से हो गया। फिर खुदा ने एक कव्वा भेजा ताकि उसे दिखाए कि किस तरह अपनी बाई की लाश को छुपाए। तो काबिल कहने लगा, आए अफसोस, मुझसे इतना भी ना हो सका कि उसकी तरफ हो जाता ताकि अपनी बाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हुआ। मुसन्निफ फरमाते हैं कि इस किस्से के बारे में हम अपने तफसीरान कसीर में सूरतुल मुआहिदा की अंदर मज़कूरा आयत की तहत काफ़ी कुछ बयान कर चुके हैं, और इस पर अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। और इस बारे में जो कुछ पहले उलमा ने बयान कर दिया है उसका खुलासा यहाँ जिक्र करते हैं। इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद और दूसरे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर पेट के लड़के की दूसरे पेट की लड़की से शादी फरमाया करते थे। तो आबिल ने इस वजह से इरादा किया कि वो काबिल की बहन से शादी करे, लेकिन काबिल आबिल से बड़ा था। काबिल की बहन भी खूबसूरत थी, तो काबिल ने इरादा किया कि इसको ही अपनी बहन से शादी करने पर फोकियत है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने शरीयत के मुआफिक काबिल को हुक्म दिया कि अपनी बहन की शादी आबिल से होने दो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म फरमा दिया दोनों कुर्बानी करें। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुद मक्का हज के लिए जाने लगे और आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर ज़मीन और पहाड़ों से हिफाजत तलब की, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो बड़े भाई काबिल ने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चले गए तो दोनों भाइयों ने राय खुदा में कुर्बानी की। आबिल ने तो एक उम्दा कुर्बा जानवर राय खुदा में कुर्बान किया जो बकरी थी, क्योंकि ये बकरियों वाले थे, और काबिल ज़राहत वाले थे, लिहाजा उसने रद्दी फसल का एक गाठा कुर्बानी में दिया तो आग नाजिल हुई, और उसने काबिल की कुर्बानी को छोड़ दिया, यानी कबूल ना हुई, और आबिल की कुर्बानी को जला गई। तो काबिल गज़बनाक हो गया और कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा मगर ये कि तू मेरी बहन से निकाह करने से बाज आ जाए। तो आबिल ने कहा, बेशक अल्लाह परहेजगारों की कुर्बानी ही से कबूल फरमाया करते हैं। अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं, खुदा की कसम, मकतूल आबिल काबिल से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इसको अया और शर्म माने रही कि अपनी बाई की तरफ कत्ल के लिए हाथ न बढ़ाए। और अबू जाफर जिक्र फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी की कबूल होने या ना होने के बारे में फिक्रमंद थे। इस वजह से काबिल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा, आपने आबिल के लिए दुआ की थी तभी उसकी कुर्बानी कबूल हुई, और मेरे लिए आपने दुआ नहीं फरमाई। और फिर काबिल ने आबिल को धमकी दी। फिर जब किसी रात आबिल को खेत में देर हो गई तो हज़रत आदम ने काबिल को भेजा कि क्यों देर हो गई है। तो काबिल चला गया और आबिल को पा लिया। तो काबिल ने आबिल को कहा, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी क्यों न हुई। तो आबिल ने कहा, अल्लाह अज़्वजल परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाया करते हैं। तो ये सुनकर काबिल गुस्से में भड़क उठा और उसके पास लोहा था, उससे आबिल को मारा और कत्ल कर दिया। और एक कौल ये भी है कि काबिल ने पत्थर की एक चट्टान आबिल की सर पर मारकर उसको इलाक किया, जबकि आबिल सोया पड़ा था, और इस तरह काबिल ने बाई का सर कुचल डाला। और एक कौल ये भी है कि काबिल ने आबिल का गला घोंटा था और इस तरह उसको काटा जैसे दरिंदे करते हैं, जिससे वो मर गया। काबिल ने बाई को धमकी दी तो आबिल ने कहा,
فرمان خداوندی ہے، اگر تو میری طرف قتل کے ارادے سے آت بڑھائے گا تو میں اپنا آت تیرے قتل کے لیے نہ بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ تو آبیل کا یہ قول بہت ہی حسن اخلاق، وسعت، ظرفی اور خوف وحشت خداوندی پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اپنی بائی سے برائی کا ارادہ نہ کریں، خواہ بائی کریں۔ اسی وجہ سے بخاری مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواریں سونتے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ قاتل تو صحیح ہے لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا یہ بھی اپنی ساتھی کی قتل پر خواہش مند تھا۔ اور آگے بھی اللہ عز و جل آبیل بائی کی قول کو ذکر کرتے ہیں، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میری اور اپنے گناہ اٹھائے اور اس طرح تو جہنمی ہو جائے، اور یہ ظلمین کا بدلہ ہے، یعنی مراد ہے کہ میں تجھے قتل کرنے کا خیال ترک کرتا ہوں، اگرچہ میں تجھ سے کوئی اور بہادر ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اور اس طرح تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی اٹھائے گا، میرا گناہ یعنی میرے قتل کا گناہ، اور تیرا گناہ یعنی وہ گناہ جو تو پہلے کر چکا ہے، سب اٹھائے گا۔ یہ تفسیر مجاہدی صدی ابن جریر وغیرہ کی ہے، اور یہاں یہ مطلب بالکل نہیں کہ مقتول کے گناہ قاتل پر محض اس کی قتل کی وجہ سے لادے جائے، جیسے کہ بعض لوگوں کا وہم ہے، اس لیے کہ ابن جریر نے اس کی خلاف اجماع نقل کیا، اور وہ حدیث جس کو بعض ناواقف لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل مقتول پر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر ہے، نہ صحیح سند کے ساتھ، نہ حسن کے ساتھ، اور نہ ہی ضعیف کے ساتھ۔ ہاں، لیکن قیامت میں بعض لوگوں کے ساتھ ایسا اتفاق پیش آ سکتا ہے کہ مقتول قاتل سے اس کا ظلم کا بدلہ طلب کرے، لیکن قاتل کی تمام نیکیاں بھی اس ظلم کو پورا نہ کر سکے، تو پھر مقتول کے گناہ اس قاتل کے سر پر لادے جائیں گے۔ جیسے کہ صحیح حدیث سے تمام مظالم میں ایسے نوعیت کی تائید ہوتی ہے، اور قتل ان میں سے بڑا ظلم ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ ہم اپنے تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ان سب حدیث کی کتابوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا حضرت عثمان بن عفان کے خلاف دشمنوں کی فتنے میں یہ قول منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک فتنہ اٹھے گا، اس میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو حضرت سعد نے پوچھا، اگر میرے گھر میں کوئی داخل ہو کر میری طرف قتل کے لیے دست درازی کرے تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، تو ابن آدم آبیل کی طرح ہو جانا۔ اور ایک دوسرے روایت میں حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ اچھا، یہ تو مقتول آبیل کے بارے میں کچھ تعریف بات تھی، لیکن قابیل تو اس کے بارے میں مسند احمد میں ابن مسعود کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جان ظالمہ قتل نہیں کی جاتی مگر آدم علیہ السلام کے پہلے لڑکے پر بھی اس کے خون کا بوجھ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی صنعت جاری کی۔ اور دمشق کے شمال میں ایک جبل قاسیوں پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جس کا نام مغات العام کہا جاتا ہے، اور مشہور ہے کہ یہاں قابیل نے اپنی بھائی آبیل کو قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے ملی ہوئی ہے، اس کی صحت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور حافظ ابن عساکر نے احمد بن کثیر کی سیرت میں ذکر کیا ہے کہ وہ یعنی احمد بن کثیر صالح انسان تھے، آبیل سے قسم لی کہ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا خون بہائے، تو آبیل نے قسم اٹھا لی اور کہا کہ انہوں نے یعنی آبیل نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس جگہ کو دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے، تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آبیل کی تصدیق فرمائی۔ اور احمد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ خواب ہے، اگر احمد بن کثیر سے صحیح ثابت ہو بھی جائے تب بھی خواب ہی ہے، اس پر حکم شرعی ہرگز مرتب نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ کا فرمان ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور وہ زمین کو کریدنے لگا تاکہ اس قابیل کو دکھائے کہ کیسے وہ اپنی بھائی کی لاش کو چھپائے،
تو قابیل نے کہا آئے افسوس، میں تو اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اس کو کودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اس کو دفن کر دیا اور چھپا دیا۔ تو جب قابیل نے یہ صورت حال دیکھی تو پکار اٹھا آئے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنی بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپایا۔ اہل تاریخ و سیرت نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی فرزند آبیل پر سخت رنج و غم ہوا، اور اس کے بارے میں شہر کہا جو ابن جریر ابن امید سے نقل کرتے ہیں۔ علاقے اور ان کی اہل بدل گئے، پس زمین کا چہرہ بھی غبار آلود اور برا ہو گیا، اور رنگ و ذائقے والی چیز بھی بدل گئے، اور خوبصورت چہرے کی بشاشت بھی کم پڑ گئی۔ اس پر آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے آبیل کی باپ، بے شک دونوں ہی قتل ہو گئے، اور زندہ تو ذبح کی ہوئی مراد کی طرح، اور اس زندہ نے خوف کے ساتھ ایسی برائی کی ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی چیخ و پکار میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن ان اشعار کے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں خطا کا امکان ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اذن و ملال کو اپنی زبان میں ہی ظاہر کیا ہوگا، پھر کسی نے ان الفاظ و کلام کو ان اشعار کی صورت میں کہہ دیا ہے، اور بھی اس میں کئی اقوال ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ قابیل کو اس کے کیے کی سزا جلدی ہی مل گئی تھی، اس طرح سے کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئے، اور سورج جہاں بھی تھا اس کا چہرہ بھی خود ادھر گم ہو جاتا۔ یہ اپنے بھائی کے ساتھ اسد سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اس کو رسوائی و عذاب ملا۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ عز و جل اس کی سزا دنیا میں جلد دے دے اور آخرت میں بھی صاحب گناہ کے لیے عذاب کا ذخیرہ تیار کر رکھے، مگر سرکشی اور ظلم اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنا۔